بتلو علیہم نبا ابراہیم، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ جب اس نے اپنے باپ اپنے قوم سے پوچھا تھا یہ کیا چیزیں جن کو تم پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کیا کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ تمہاری باتیں سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ یعنی کہ جواب دیتے ہیں یہ تمہیں، یا یہ تمہیں کچھ نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ یعنی عجیب سی بات ہے نا، اسٹیچو بنا لیا، اس کی آنکھ ناک کان سب کچھ بنا دی، اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے، اسے کہہ رہے کہ بھائی تم دو تم دو، نہ وہ سن رہا ہے، نہ وہ دیکھ رہا ہے، نہ وہ بول رہا ہے، نہ وہ کچھ ہٹا سکتا ہے آپ کے پاس سے، نہ کچھ دے سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کا مطلب کیا انسان کی عقل پہ شیطان نے پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ ان اسٹیچوز کے سامنے بیٹھ کر کے کس طرح بیکار میں مانگے چلا جا رہا ہے، جب تو پتا ہے کہ سننے والا تو وہ ہے نہیں، دینے والا تو وہ ہے نہیں۔ یعنی کیسی عقل ہماری معاف کر دیتا شیطان تو نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتا پایا، یعنی کہ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو کرتا پایا، تو اگر وہ ہمیں ہماری عقل میں لاجک میں سماتا یا نہیں سماتا ہم اس سے دور، ہمیں کرنا وہی جو ہے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا جن کی تم بندگی کرتے ہو، یعنی کہ تم جس کو پوجتے ہو، اور تمہارے باپ دادا بھی بندگی کرتے تھے؟ یعنی کبھی آنکھیں کھول کے دیکھتے ہو؟ آنکھیں کھول کے تم کیا دیکھتے ہیں؟ دنیا دیکھتے ہیں خالی۔ تو یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی فرماتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین، جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی جو موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطائیں معاف فرما دے گا۔ یہاں پہ مرض اور مرض کی شفا کی بات ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں ہم میں سے بہت سارے لوگ اب اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ مرض جو اتنا پھیلا ہوا ہے اس کی شفا بھی اتاری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ وہ شفا اب اتاری جو گئی ہے، وہ شفا جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے سامنے پہنچے گی، انشاءاللہ پہنچے گی۔ اس کے علاوہ جو پیچھے بھی ہم نے قرآن سے بات کی شفا کے لیے، تو اب دیکھیں ہم نے شفا کی دعائیں بار بار آپ سے شیئر کی ہیں اور بار بار آپ کو بتائیں کہ شفا کی دعائیں یہ ہیں۔ اس کا بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف ہم ہماری پروڈکٹس کو دیکھیں اور اس کو خریدیں اور اس کو ہم بیچنے کے لیے بیٹھے ہوئے، بلکہ بات ساری اتنی ہے کہ یہاں پہ آتھینٹک چیزیں موجود ہیں، کیونکہ نان آتھینٹک کی بھرمار ہے آپ کے آس پاس میں۔ میرے پاس خود کتنے ہی لوگ پتہ نہیں کہاں سے دعائیں کبھی واٹس ایپ کرتے ہیں، کبھی لکھ کے بھیجتے ہیں، کبھی کوئی چیز گھر پہ لا کے دیتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں آپ پلیز اس کو کنفرم کر دیں یہ صحیح ہے۔ تو آپ خود سوچیں نا، بہت ساری چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایک کلیئر نالج دے دی ہے کہ یہ جو ہے نا آتھینٹک ہے، لوگوں نے اس پہ بہت ساری محنت کر کے دماغ لگا کر کے ریسرچ کر کے یا آپ کے لیے لکھ رکھی ہے، اس پہ سب چیزیں آتھینٹک ہے، اس میں سے کوئی شبہ نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو اٹھائیں گے یا ان چیزوں کو اٹھائیں گے کہ جس میں شبہ ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ اس کو اٹھائیں گے جس میں شبہ نہیں ہوگا آپ کو۔ تو پھر آپ کو سوچیں کہ شفا کی دعائیں تو باقاعدہ لکھی ہوئی موجود ہیں، تو ہم شفا کی دعائیں، یعنی کہ مرض تو ہے مگر شفا بھی ساتھ میں ہے، اور قرآن سب سے پہلی شفا ہے، تو اس لیے اپنے قرآن کی دعاؤں کو یا اپنی شفا کی دعاؤں کو اپنے ساتھ شامل حال رکھیں، اور اس کے بغیر جو ہے وہ اپنا کام نہیں چل سکتا۔ اور دوسرے پہ طب نبوی آپ دیکھیں، طب کی بھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دی ہیں، تو ان طب کو بھی ضرور ہم اپنائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت سارے مرض کا علاج کس طرح سے کیا کرتے تھے، کیا چیزیں آپ کی لائف کا حصہ زندگی میں پہ آپ بہت سے مرض سے ہی دور رہا کرتے تھے، تو وہ بھی ضرور ہم دیکھیں، جیسے کلونجی کے بارے میں آتا ہے، شہد کے بارے میں آتا ہے، تو وہ ضرور دیکھیں، اور کھجور کے بارے میں آتا ہے، کوئی کن کن چیزوں کے اندر جو ہے شفا رکھ دی گئی ہے۔ بہرحال پھر آپ دیکھیں پھر یہاں پر ابراہیم علیہ السلام دعا بھی کریں، اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات آپ مرض کے ساتھ ساتھ مرض کی دعا بھی کریں نا، یعنی کہ مرض کی اصلاحات کے لیے دوا کریں، دم کریں، قرآن پاک سے علاج کریں، اور پھر ساتھ میں دعا بھی کریں کہ اللہ اس مرض کو دور کر دے نا۔ تو ہم بعض اوقات ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تینوں کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا دے۔ اب دیکھیں حکم حکمت اللہ کا انعام ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ حکمت آ جائے جس کو فراست آ جاتی ہے، اور حکمت کی دعا مانگنی چاہیے، اور یہ بھی حکمت کی دعا میں سے ایک دعا میں بھی ہے، یعنی کہ بعض اوقات آپ دیکھیں کچھ حکمتیں ہمیں بعض اوقات لوگوں کے تجربات سے، مشاہدات سے، لوگوں کی لرننگ سے مل رہی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات یہی حکمتیں ہمیں قرآن پاک سے مل رہی ہوتی ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ سے مل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی کیا دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت عطا فرما اور صالحوں کے ساتھ ملا دے، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور بعد میں آنے والوں میں سے مجھے سچی ناموری عطا فرما، وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ ہونے کی دعا مانگنی چاہیے، دنیا میں بھی فائدے ہیں اس کے اور مرتے دم تک بھی فائدے ہیں۔ کیا فائدے ہیں؟ اب دیکھیں دنیا میں کوئی شخص نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا تو اچھی صحبت میں اچھی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی،
اور اگر وہ شخص آپ کا مرتے دم کا بھی ساتھی، یعنی کہ مرتے دم بھی وہ موجود ہے آپ کے ساتھ میں، وہ شخص تو آپ کو وہ نیک باتوں کی تلقین کرے گا، آپ کو کلمہ لا الہ کہلوائے گا. اور اگر آپ مر گئے ہیں تو وہ شخص جو ہے وہ آپ کا جو نیک اور صالح ساتھی تھا وہ آپ کے لیے مرنے کے بعد بھی دعا کرے گا. تو نیک لوگوں کا ساتھ آپ کو ہمیشہ فائدہ دیتا ہے. اور میرے باپ کو معاف فرما دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جبکہ تو دوسرے لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ اس دن رسوا نہ کرنا مجھے، جبکہ نہ کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ ہی اولاد فائدہ دے گی. اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، بجز اس کے کہ جو شخص قلب سلیم لیے وہ اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائے. یعنی قلب سلیم لے کر جو آئے گا اس کے لیے. تو اب دیکھیے قلب سلیم کیسے حاصل ہوتا ہے. قلب سلیم کے لیے 5 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے قلب سلیم کے لیے اسلم، یعنی کہ اللہ کے مطیع ہو جانا. دوسری ہوتی ہے سلم، یعنی تسلیم کر لینا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لینا، مان جانا بات کو. تیسری ہوتی ہے استسلم، یعنی قضا اور قدر کو بھی فیصلے کو قبول کر لینا اللہ تعالیٰ کی. پھر چوتھی ہوتی ہے سلمہ، یعنی کہ سلامتی پانے والا، یعنی کہ سلامتی کا مرکز یا سلامتی پانے والے بن جانا، سلامتی کی دعا کرنا. اور پھر 5واں ہوتی ہے سالمہ، یعنی کہ اللہ کے دوستوں سے دوستی اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا. یہ 5 خوبیاں ہوں تو ان کو قلب سلیم مل جاتا ہے. پاک و صاف دل جو ہے وہ انسان کا زبان کے ساتھ ہوتا ہے، دل کی صفائی بھی اور پھر زبان کی پاکیز بھی، دونوں چیزیں شامل ہیں اس کے اندر. کیونکہ دل جو ہے وہ گناہ سے، کینہ سے، بغض سے، حسد سے پاک ہو، اور اس کے علاوہ جو اپنی زبان ہے وہ بھی ان چیزوں سے پاک ہو. ایسے لوگ کہتے ہیں افضل لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اور اس کے لیے کیا دعا کی جاتی ہے، اللہم اسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا. چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر سکتے ہیں. پھر اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہے وہ جن خدا کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے، یعنی کہ جن کو تم نے الہ بنا رکھا تھا وہ کہاں ہے، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں. پھر وہ معبود اور ان کے بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے اور وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور بہکے ہوئے لوگ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں پڑے تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابر کا درجہ دے رہے تھے، یعنی کس کو، معبودوں کو. پھر وہ مجرم لوگ بھی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈال دیا. اب ہمارا نہ کوئی سفارشی ہے نہ ہی کوئی دوست ہے، یعنی کوئی جگری دوست بھی نہیں ہے جو ہمیں آج اللہ کے اس عذاب سے چھڑا سکے، بچا سکے. کاش ہم نے ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن بن جائیں گے. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور حقیقت یہ کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. تو اس میں کیا نشانی ملی ہمیں، پوائنٹ کیجیے گا اپنے آپ کو، لکھیے گا. کذبت قوم نوح المرسلین، اور قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلا دیا. یاد کرو کہ جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، یعنی کہ ہر رسول امانت دار ہی تھا، لہٰذا تم اس سے ڈرو، میری اطاعت کرو. اس کام پر میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. اور آپ دیکھیں تمام انبیاءوں نے بار بار یہ بات آ کے ریپیٹ کی ہے کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی تم سے تھینک یو بھی نہیں چاہیے، کوئی جو ہے واہ واہ بھی نہیں چاہیے ہمیں، بلکہ سب کچھ ہمیں اللہ رب العالمین سے چاہیے. ہم اپنا اجر ضائع نہیں کرنا چاہتے دنیا میں واہ واہ کروا کر کے، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. انہوں نے جواب دی کیا تمہیں ہم مان لیں، تمہاری پیروی تو بہت ہی کم ترین لوگوں نے کی ہے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں کیا جانوں ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش کہ تم کو شعور سے کام لو. میرا کام یہ نہیں کہ جو ایمان لائے میں ان کو اتار دوں، میں تو بس ایک صاف خبردار کر دینے والا آدمی ہوں. انہوں نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام اگر تم باز نہ آئے تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، میری قوم نے مجھ کو جھٹلا دیا ہے، بس میرے اور ان کے درمیان 2 ٹوک فیصلہ کر دے اور جو مجھے اور مومن بندوں میرے ساتھ ان کو نجات دے دے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور آخر کر ہم نے اس کو اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ، اور عاد نے رسولوں کو جھٹلا دیا. یاد کرو کہ جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اس کام پر میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. اور تمہارا یہ کیا حال ہے، ہر اونچے مقام پہ لا حاصل عمارت بنا ڈالتے ہو، بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے. جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کے ڈالتے ہو. بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور ڈرو اس دن سے جس میں جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، جو کچھ تم جانتے ہو
یعنی کہ جو بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے رکھا ہے وہ تم جانتے ہو اچھی طریقے سے تمہیں کیا ملا ہے. جو چیزیں ہمیں ملی ہوتی ہے نا بعض اوقات ہمیں اس سے بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ یہیں پہ تو نہیں مل گئی ساری کی ساری, آگے ملیں گی بھی کہ نہیں ملیں گی. تمہیں جو جانور دیے گئے, اولادیں دی گئی, باغ دیے گئے, چشمے دیے گئے, اور مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا بھی ڈر ہے. انہوں نے جواب دیا کہ تم نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے برابر ہے. یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی ہی چلی آئی ہیں, ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے میں سے نہیں. آخرکار انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. یقیناً اس میں نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. کذب ثمود المرسلین, سمود نے رسولوں کو جھٹلا دیا. یاد کرو کہ جبکہ اس کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں, میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں, لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں تمام کام کے پر کوئی اجر کا طالب نہیں, میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. کیا تم ان چیزوں کے درمیان ہو جو یہاں ہے, جو چیزیں تمہارے آمنے سامنے موجود ہیں, بس اس کو کیا سمجھتے ہو یوں ہی بس اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے, یعنی کہ سب چیزیں تمہاری برقرار رہیں گی, دنیا کبھی تم سے نہیں جائے گی, کبھی تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز جو ہے تمہارا ڈیفالٹ نہیں ہوگا, کچھ تم سے لیا نہیں جائے گا. ان باغوں اور چشموں اور ان کھیتوں نخلستانوں میں جن نے خوش رس بھرے ہیں, اور یعنی کہ جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے سب کچھ ایز اٹ از رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تم پہاڑ کھود کھود کے فخریہ ان پر عمارتیں بناتے ہو. یعنی یہ قوم کیا کرتی تھی, باقاعدہ پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بنایا کرتی تھی. یعنی کہ ہم تو اتنے مضبوط گھر بنا رہے ہیں جو کوئی زلزلے میں نہیں ڈال سکتے اس کو. اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, یعنی کہ اللہ سے ڈرو اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑ لے گا. میری اطاعت کرو اور ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے. انہوں نے جواب دیا کہ تم تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہو اور ہم جیسے ایک انسان ہی تو ہو, اور کیا ہو, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لاؤ کوئی نشانی اگر تم سچے ہو تو. صالح علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ اٹھنی ہے, ایک دن پانی پینے کا, یعنی کہ تم نشانی مانگ رہے تھے, نشانی آ گئی. ایک دن اس کے پانی پینے کا دن ہے اور ایک دن تم سب کے پانی پینے کا, اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ جائے گا. بس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی, اب بالآخر پچھتاتے رہ گئے اور عذاب نے ان کو آ لیا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. اور اس میں کیا نشانی ہے آج ہمارے لیے, غور کریں اس میں. لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا. یاد کرو کہ جبکہ اس کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو, میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں, لہٰذا تم اللہ سے ڈرو, میری اطاعت کرو. میں اس کام میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں, میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو, تمہاری بیویوں میں اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے پیدا کر رکھا ہے تو چھوڑ دیتے ہو, یہ بیویاں چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو. تم لوگ تو حد سے ہی گزرے ہوئے لوگ ہو. انہوں نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام, اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ گے, تمہیں بھی بستی سے نکال دیں گے ہم. اس نے کہا کہ تمہارے کرتوتوں پہ جو لوگ اڑ رہے ہیں میں بھی ان میں سے شامل ہوں, یعنی کہ مجھے بھی تمہارے ان کاموں پہ کڑن ہو رہی ہے, جلن ہو رہی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, تم اپنی زندگی اور آخرت برباد کر رہے ہو. اے پروردگار مجھے اور میرے اہل ویال کی بد کرداریوں سے دور کر دے. آخرکار ہم نے اس کے اور کے سب اہل ویال کو بچا لیا بجز اس ایک بڑھیا کی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پہ برسائی ایک برسات, بہت بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر اکثر لوگ ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین, اصحاب الایکہ والوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا. یاد کرو کہ جب کہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ڈرتے نہیں ہو, میں تمہارے درمیان ایک امانت دار رسول ہوں, لہٰذا تم اللہ سے ڈرو, میری اطاعت کرو. میں اس کام پہ تمہارے لیے کسی اجر کا طالب نہیں, میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو, صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو. زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو, اس ذات کا خوف کرو جس سے تمہیں اور گزشتہ نسلوں سے پیدا کیا ہے. انہوں نے کہا تم تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہو اور کچھ بھی نہیں, مگر ایک انسان ہم جیسے ہی تو ہو اور ہم تجھے بالکل جھوٹا ہی سمجھتے ہیں. اگر تو سچا ہے تو آسمان کا ٹکڑا ہم پر گرا دے. شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. انہوں نے اسے جھٹلا دیا. آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا اور بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا. یقیناً اس میں نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت زبردست ہے اور رحیم بھی ہے. وَإِن نَزَلَ بِهِ روح الامین, اور یہ سب رب العالمین کی طرف سے نازل. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ,
اور یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، یعنی کیا؟ یہ قرآن پاک جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. اسی لے کر تمہارے دل پر امانت دار روح یعنی کہ جبریل علیہ السلام اترے ہیں تاکہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو کہ ڈرانے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں ہے. یعنی قرآن کا بہترین تعارف ہے کہ عربی زبان میں آیا ہے قرآن تاکہ ہم سمجھ سکیں. اور پیچھے عربی کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ پرانی زبان ہے، اور پرانی زبان کیسی ہے؟ جس میں ہر طرح کی چیزیں جو خصوصیات جو ہیں وہ پوری کے پوری موجود ہیں اس میں، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے. کیا ان اہل مکہ کے لیے کوئی نشانی نہیں کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ یعنی کہ وہ نہیں سمجھتے کہ علماء بنی اسرائیل کے پاس جا کے پوچھتے ہیں. اگر ہم کسی اجمی پر نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی زبان ان کو پڑھ کر سنا رہا ہوتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے. اس طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں سے گزار دیا ہے کہ وہ ان پر ایمان نہیں لاتے، اور جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں پھر جب وہ اپنی بے خبری پہ ان کو آ پڑتا ہے ان کے عذاب، اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا کہ اگر ہم انہیں برسوں تک کیش کرنے کی مہلت دے دیتے اور وہی چیز ان پر آ جائے جس پہ ان کو ڈرایا جا رہا تھا، تو وہ سامان دنیا جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے اور حق نصیحت ادا کرنے والے لوگ بھیجے، اور ہم ظالم نہ تھے. وما تنزلت به الشیاطین، اور اس کتاب مبین کو شیاطین لیکن نہیں اترتے، نہ یہ ان کو کام ہے نہ ہی ان کو سجدہ ہے، اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے محروم رکھے گئے ہیں. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. تبلیغ کا کام کا آغاز اپنے رشتہ داروں سے کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اب دیکھیں کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر اپنے رشتہ داروں کو ہی تو پکارا تھا، اے بنی فلاں اے بنی فلاں، اور سب سے کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں گے ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں. وتوکل علی العزیز الرحیم، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نظر رکھتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے. لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں. سنی سنائی باتوں کو کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. رہے شعراء، تو ان کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو اسے بدلہ لے لیا. اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس انجام سے دو چار ہوتے ہیں. سورۃ النمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. طاسین، یہ آیات ہیں قرآن کی اور کتاب مبین کی. اور آپ دیکھیں یہ صورت بھی مکی صورت ہے، اس کا بھی آپ موضوع چیک کیجیے گا آج انشاءاللہ. یعنی کہ آج تینوں صورتیں جو تھیں وہ مکی صورتیں تھیں، تو آپ کو تینوں کا ہی ایک مزاج نظر آ جائے گا، ایک مزاج ان تینوں صورتوں کا. یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. یعنی کہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز کے بارے میں ہم بہت ساری باتیں پیچھے کر چکے ہیں، ان کی دعائیں بھی آپ کو شیئر کر چکے ہیں. جیسے پیچھے ہم نے شیئر کی تھی نا آپ سے کہ سجدے میں کئی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں، رکوع میں کئی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کوشش تو یہ کریں گے کچھ دعائیں آپ مزید شیئر بھی کر دیں، مطلب وہ کتابوں کے علاوہ یہ کارڈز کے علاوہ، کہ جو دعائیں آپ اپنی سجدے میں اور اپنے رکوع میں مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ مزید ہمیں اپنی نمازوں میں مزہ آئے نا، نمازوں کو انجوائے کرنا سیکھیں. جب نماز کی انجوائمنٹ آ جائے گی نا ہمارے اندر تو پھر آپ سوچیں دنیا ساری ہیچ لگنے لگے گی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کو کیا فرماتے تھے؟ یا ارحنا یا بلال، یعنی کہ بلال ہماری اذان دو، ہمیں نماز سے آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچاؤ. یعنی کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یہ نماز ٹھنڈک کب بنتی ہے؟ جب نماز کو ہم اسی طرح سے ادا کرتے ہیں جیسے کہ اس کو ادا کرنا چاہیے. پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کی کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے، اور آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے لوگ یہی ہیں. بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو. یعنی کہاں سے
آئی ہے یہ کتاب ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے. یہ کتاب ہمارے پاس انہیں کے پاس سے آئی, اس لیے کوئی شبہ کوئی شک نہیں ہے اس کے, لا ریب فیہ ہے یہ. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ نظر آئی ہے تو میں ابھی تمہارے لیے وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو, یعنی کہ تمہیں میں تمہارے لیے آسانی پیدا ہو جائے, سردی کا موسم ہے, گرمی کچھ تاپ سکو اپنے لیے. جب وہ وہاں پہنچے تو ندا آئی کہ مبارک ہو, اور جو کچھ اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار. اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا. یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیسے اپنی موسیٰ علیہ السلام سے اپنا انٹروڈکشن دے رہے ہیں کہ میں ہوں اللہ, اور پیچھے کیا فرمایا پیچھے کہ جو کچھ بھی اس ماحول میں ہے اور اللہ کی جو ندا آئی ہے وہ سب کیا ہے, سبحان اللہ, یعنی کہ تسبیح کے ساتھ ہے, اللہ کی تسبیح کے ساتھ ہے. اور کہتے ہیں نا سبحان اللہ و بحمدہ, یا جب پیچھے بھی ہم نے کل ذکر کیا سبحان اللہ ایک بہترین تسبیح میں سے ایک تسبیح ہے. اور پھینک دو تم اپنا عصا, یعنی کہ اپنی لاٹھی پھینک دو جو تمہارے ہاتھوں میں ہے. جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر کے بھی نہ دیکھا. یعنی کہ ڈر گئے نا, ایک فطری سا ڈر انسان کے اندر تو ہوتا ہی ہے کہ جو بھی سانپ کو یا کوئی اژدہے کو دیکھ لے گا تو ڈر کے بھاگے گا ایسے ہی. اے موسیٰ ڈرو نہیں, ہمارے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے, یعنی کہ میرے پاس ہو تم موجود, اللہ کے پاس موجود ہو, تم ڈرو نہیں, کچھ نہیں ہوگا. اللہ ہی کہ کسی نے قصور کیا ہو, یعنی کہ کوئی بڑا گناہ کر کے آیا تو ضرور ڈرتا ہے بندہ, مگر اللہ نے جب کوئی قصور کیا بغیر بلایا تو کوئی ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے. پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی کی یعنی فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا اور مہربان ہوں. تو ذرا اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو اور نکالو تو چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں جو فرعون اور قوم کی طرف مطلب ان کو لے جانے کے لیے دی جا رہی ہیں, اور وہ بڑے ہی بد کردار لوگ ہیں. مگر جب ہماری کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کر دیا, حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے. کہ اب دیکھ لو ان مفسدوں کا انجام کیسے ہوا, دل کیسے قائل ہو گئے تھے. پیچھے ہم نے دیکھا نا کیسے سارے جادو کو سجدے میں گر گئے تھے, تو دل تو مان گیا تھا نا کہیں سچ تو ہے. دوسری طرف ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا, یعنی کہ یہاں پر کہانی تھوڑی سی جو ہے وہ مزید اور اضافے کے ساتھ آ رہی ہے. یہاں پہ 2 اور بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کی مثال اور کہانی یہاں پر ایڈ کی ہے. اس کو بھی دیکھیں کہ یہ مکی صورت کی خوبصورتی, تمام انبیاءوں کے واقعات جو ہے وہ اسی میں انہی صورتوں میں آتے ہیں اکثریت سے. انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم کو بہت سے مومن بندوں پہ فضیلت عطا کی ہے. اور داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے, یعنی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے وارث ان کے بیٹے کو بنا دیا, اور ایک بہترین بادشاہت تھی, یعنی کہ نبوت کی بھی وراثت تھی, حکومت کی بھی, بادشاہت کی بھی وراثت تھی. اس نے کہا کہ لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں, بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے. سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسان اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے. سبحان اللہ, کتنی بڑی لشکر, کتنی بڑی فورس ہوگی وہ, کتنی بڑی یونائٹ فورس ہوگی. بلکہ وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے ہیں, ویری ڈسپلنڈ آرمی. سوچیں آپ, آج ڈسپلنڈ آرمی کہاں کس ملک کی کہی جاتی ہے, سوچیں ذرا. یہاں تک کہ جب یہ سب چوٹیوں کے وادیوں میں پہنچے تو ایک چوٹی نے کہا کہ اے چوٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان علیہ السلام ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو. یعنی کہ چوٹی پہچانتی ہے کہ نبی کون ہے, چوٹی پہچانتی ہے کہ اگر انجانے میں کہیں کو پتہ ہی نہ ہو, یعنی کہ نبی نہیں مارے گا کبھی چوٹیوں کو, وہ ظلم نہیں کرے گا کسی مخلوق کے ساتھ, تو وہ انجانے میں کہیں ہم پر نہ پڑ جائیں. تو اب دیکھیں کس طرح سے چوٹیاں تک پہچانتی ہیں انبیاء کو, ایک ہم انسان نہیں پہچان پا رہے. یہ کتنی خوبصورت مثال بتائی گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. سلمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکرا کر ہنس پڑے, یعنی مسکرا دیے. اب دیکھیں تمام انبیاء مسکراتے ہی ہیں, کوئی کہتے ہیں لگا لگا کے ہنستا نہیں ہے, جو کہا لگا کے ہم ہنستے ہوتے ہیں نا, فتبسم, بس تبسم کرتے ہیں. تو کہتے ہیں مسکرا کر ہنس پڑے, یعنی کہ بہت ہی ان کو اس بات میں مزہ آیا. اور کس بات کا انجوائے کیا انہوں نے, چوٹیوں کی زبان جو سمجھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ دیا تھا نا کہ یہ جانوروں کی زبان سمجھتے تھے. تو کیا بات ہے نا کہ آپ کو چوٹیاں کیا باتیں کر رہی ہیں وہ سمجھ آ جائے. اور آپ دیکھیں گرمیوں کا سیزن آ گیا, چوٹیوں کو آپ دیکھتے ہیں کس لائن لگا کے جا رہی ہوتی ہیں, کبھی کھانا اٹھا کے لے جا رہی ہوتی ہیں, کبھی خود چل کے جا رہی ہوتی ہیں, آپس سے باتیں کرتی جاتی ہیں. وہ تو ہمیں سمجھ تو نہیں آتی نا, ہمیں تو سنائی بھی نہیں دیتی. بلکہ
وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحین. اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ، یعنی کہ اتنی کچھ تم نے دے رکھا ہے، اتنا کچھ تم نے مجھے نواز رکھا ہے کہ تو مجھے قابو میں رکھ، یعنی کہ میں بے قابو نہ ہو جاؤں ان تمام پاورز کو لینے کے بعد، کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کرتا رہوں کہ تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل کروں جو تجھے پسند آ جائے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں شامل کر لے. خوبصورت دعا ہے، اگر ہم اپنی دعا میں شامل کر لیں تو یہ ہمارے لیے بھی دعا ایسی ہی ہوگی جس سے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. سلمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا، یعنی کہ روزانہ ایک جیسے پریڈ لگتی تھی نا، باقاعدہ اٹینڈنس لگا کرتی تھی سب کی، اور کہا کہ کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یعنی کتنے سارے ہدہد ہوں گے، اس میں سے کوئی ایک ہدہد نظر نہیں آ رہا، کہیں وہ غائب ہو گیا ہے یا میں اسے سخت سزا دوں گا، یعنی کہ کیوں ایبسنٹ ہو گیا وہ. اور کیا کہہ رہی، یا ذبح کر دوں گا، ان کو ذبح کر دوں گا، اس کو ہدہد کو ذبح کر دیں گا. اور ہوتا کتنا چھوٹا بیچارہ ہدہد، ایک مٹھی کے برابر بھی نہیں ہوتا، ورنہ اسے میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرنی ہوگی. کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے آ کر کے کہا کہ میں وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے. میں سبا کے متعلق یقینی، یعنی سبا ایک ملک ہے، علاقہ ہے جس کے متعلق میں یقینی علم لے کر آیا ہوں. میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی حکمران ہے، اور اس کو وہ ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا، یعنی کہ بہت ہی اچھی خوشحال حکومت ہے اس کی، اور اس کا تخت جو ہے وہ بڑا عظیم الشان ہے. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. سوچیں کہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہمارے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں، یا ہم نے کیج میں رکھ کے پالے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، یہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں. دیکھیے بجارہ یہ حدود دیکھ کر کے، سوچ کر کے، آبزرو کر کے یہ باتیں کر رہا ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو تسبیح کا بھی موقع دیا، ہر ایک کو عقل و شعور بھی دی ہے، ہر ایک کو اپنے رب کی اور اپنے خالق کی پہچان بھی دے دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور کیا کہتا ہے، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دی، یعنی اس کو بھی پتا ہے کہ شیطان نے سب کچھ کر رکھا ہے اور انہیں راہ حق سے روک دیا ہے، اور اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ وہ اللہ کے آگے سجدہ کریں. تو زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جس کو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تم نے سچ کہا یا تم جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو. میرا یہ خط لے جاؤ اور ان لوگوں کی طرف جا کے ڈال دو، پھر الگ ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. یعنی کہ کیا سنی سنائی بات کو نہیں مان لی، بلکہ ان کا ٹھیک ہے ہم تحقیق کریں گے تمہاری بات کی، ایسی تمہاری ہر خبر نہیں مان سکتے ہم. ملکہ بولی کہ اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، اور وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے. مضمون اس کا یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم بن کر میرے سامنے حاضر ہو جاؤ. یہ خط سنا کر ملکہ نے پوچھا، اے سرداران قوم، اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی. یعنی ایک اچھے لیڈر کی اور ایک اچھے قرآن کی خاصیت کیا ہے کہ اس کی جو مشاورتی ٹیم ہوتی ہے اس کو ضرور اس میں فیصلہ کہتے ہیں مشورے سے کام چلتی ہے اس میں. انہوں نے جواب دیا کہ ہم طاقتور لوگ ہیں اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے آپ کا خود کا فیصلہ ہے. یعنی کہ یہ بھی اب دیکھیں لیڈر پہ اعتماد کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم آپ کے پیچھے بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے. ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اس کو خراب کرتے ہیں اور ان کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یعنی کہ جنگ کا انجام جانتی تھی کہ جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں. میں ان کی طرف ایک ہدیہ بیچتی ہوں، یعنی کہ چیک اس کو یہ کرنا تھا کہ آیا یہ واقعی نبی ہے یا کوئی صرف بادشاہ ہی ہے. اگر ہدیہ ایکسیپٹ کر لے گا تو اس کا مطلب بادشاہ ہے، تو اس کے خلاف ہم جنگ کریں گے، اگر یہ نبی ہے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گی اس کی بات. تو ہدیہ بیچ کے ٹیسٹ کر لیا، یعنی کہ بہت عقل مند ملکہ تھی ویسے. پھر میں دیکھتی ہوں کہ ایلچی ہمارے کیا جواب لے کے پلٹتے ہیں. پھر جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کیا تم مجھے مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں ملا ہے، یعنی تم سے کہیں زیادہ مجھے ملا ہوا ہے، اور تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک ہو. یعنی کہ جاؤ اپنا ہدیہ لے کے، مجھے نہیں چاہیے، واپس جاؤ اپنے بھیجنے والوں کی طرف، اور ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ بھی نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ ذلیل و خوار ہو کے رہ جائیں گے. سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنہوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا کہ میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں.
یعنی کہ اتنا طاقتور میں ہوں کہ میں آپ کی جگہ سے اٹھنے سے پہلے ہی وہ تخت لا کے آپ کے پاس رکھ سکتا ہوں، اور میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، یعنی کہ میں کچھ چراؤں گا نہیں اس میں سے۔ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے بھی پہلے میں لائے دیتا ہوں، یعنی کہ آپ دیکھیں جنوں میں بھی لیولز ہیں، گریڈز ہیں، یا طاقت کا بھی الگ الگ جو ہے وہ ان کا حال ہے کہ کچھ تو ایسے ہیں جو یہ کر سکتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو یوں سیکنڈز میں کچھ کر سکتے ہیں۔ جو ہی سلیمان علیہ السلام نے تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو وہ پکار اٹھے، قال ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے جس کا شکر اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرے رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ ہی محمود ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو اور دیکھو کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا نہیں، یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ تمہارا تخت کیا ایسا ہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی گویا تو یہ وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا، یعنی سمجھ گئی ملکہ کی کون ہے اور کہاں پہنچ چکی ہے وہ، یعنی کہ ہم تو پہلے ہی مسلم ہو چکے تھے۔ اس کو ایمان لانے نے جس چیز سے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ یہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جو دیکھا کہ سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی کہ اے میرے رب، میں آج تک اپنے نفس پہ بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کرتی ہوں۔ اور آج آپ دیکھیں نا، آج دنیا میں کتنی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ روف بھی، چھتیں بھی، دیواریں بھی اور فرش بھی، ہر چیز جو ہے وہ شیشے کی بن رہی ہے۔ آج کتنا کامن ہے نا یہ، اور آپ کو سوچیں اس زمانے میں کتنی ان کامن سی چیز تھی، مگر آج کی طرح وہ قوم بھی اور وہ وقت بھی جو تھا بہت ہی ہائی فائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ہی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے ساتھ تھا۔ اور سمود کی طرف ہم نے اس کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکایک وہ جھگڑالو فریق بن گئے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، بھلائی سے قبل برائی کے لیے جلدی کیوں مچاتے ہو؟ کیوں نہیں تم اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پہ رحم فرمایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کی علامت سمجھتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارا نیک و بدشگون کا تعلق تو تمہارے اپنے ہی پاس ہے، اصل بات یہ کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر کے 9 جتھے تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے، یعنی کہ 9 پارٹیز تھیں اور 9 پارٹیز کیا کرتی تھی؟ ملک میں صرف فساد کیا کرتی تھیں۔ اس پر انہوں نے آپس میں کہا کہ خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے۔ بالکل ایسے ہی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکہ سے پہلے جو حالات تھے وہ کیا تھے؟ تمام مکہ والوں نے مل کر فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مل کر جا کے ان کو ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ تو وہی پلان کیا تھا نا کہ سب مل کے ماریں گے تاکہ پھر کسی ایک سے بدلہ نہ لیا جا سکے۔ اور ہم کیا کہیں گے؟ ہم بالکل سچ کہتے ہیں کہ ہم موجود ہی نہ تھے، ہم تو تھے ہی نہیں، ہم نے کیا ہی نہیں تھا یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک اور چال ہم نے چلی جس کی خبر انہیں نہ تھی۔ اب دیکھ لو ان کی چال کا انجام کیا ہوا، یعنی آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیسے نکال لیا گیا تھا نا وہاں سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے اور مٹی ان کے سروں پہ ڈالتے ہوئے نکل گئے اور کسی کو نظر بھی نہ آئے۔ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، اور ان کے گھر خالی پڑے رہ گئے اس ظلم کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے، اور اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ علم رکھتے ہیں۔ اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، یاد کرو کہ اس وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دے کے بدکاری کرتے ہو؟ تمہارا کیا یہی چلن ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس اپنے فحش کام کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت میں تم لوگ جو ہو بہت سخت جہالت کا کام کر رہے ہو، انتہائی حماقت کا کام کر رہے ہو کہ یہ بھی کوئی کام ہے کرنے والا۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے کہ جس کا پیچھے رہ جانا اس میں ہم نے طے کر دیا تھا، اور برسائی ان لوگوں کے اوپر ایک برسات، اور بہت ہی بری برسات تھی، ڈرائے جانے والوں پر ان پتھروں کی بارش تھی وہ۔ قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا ہے۔ ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہاں تو 19واں پارہ مکمل ہوا۔ آج ایک اور دعاؤں کی کتاب میرے سامنے ہے جس کو سونے جاگنے کے اذکار کے آداب کی کتاب کہی جا رہی ہے، اور اس میں بہت سارے ایسے اذکار اور آداب ہیں
جو ہم سونے سے قبل اور جاگنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں. اس کا کارڈ بھی اویلیبل ہے اور اس کی جو ہے وہ دعاؤں کی بک بھی اویلیبل ہے. عموماً بعض اوقات آپ دیکھیں ہمارے پاس بہت ساری مشکلات آتی بھی اسی لیے ہیں کیونکہ ہمارے سونے اور جاگنے کی نا کوئی روٹین نہیں ہے. یہ بہت خوبصورت کتاب ہے جس میں سونے کے تمام آداب لکھے ہوئے ہیں کہ کیسے عشاء ادا کی جائے, پھر نماز وتر کا اہتمام کیا جائے, جلدی سونے کے لیے جاگا جائے, یعنی کوشش کی جائے کہ جلدی سوئیں تاکہ جلدی جاگ سکیں, اعتدال اختیار کی جائے سونے میں, پھر بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کیا جائے, اگر آگ جلی ہوئی ہے, کچھ چولہا جلا ہوا تو بجھا دیا جائے, یا چولہے کے نابز جو ہیں یا جو فائر کے جو نابز ہیں وہ بند کر دیے جائیں, برتنوں کو ڈھانک دیا جائے, پھر وضو کا پانی اور مسواک وغیرہ تیار, یعنی کہ صبح کی پریپریشن کر کے سویا جائے, باوضو سویا جائے, ہاتھ کو دھو کر کے سویا جائے, سرما بھی لگا سکتے ہیں اگر کسی کی آنکھوں کا مسئلہ ہے تو آپ کی سنت ہے سرما لگانا رات کو, بستر جھاڑنا سنت ہے, چراغ بجھا دینا یعنی کہ لائٹس آف کرنا وہ بھی بسم اللہ پڑھتے ہوئے وہ سنت ہے, پھر دائیں کروٹ پہ لیٹ جانا, دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھنا, پھر پیٹ کے بل نہیں لیٹنا, اور تہجد کی نیت کر کے سونا. یہ صرف سونے کی سنتیں ہیں جو میں نے صرف آپ کو صرف ایک لفظ ان کا بتایا ہے, باقی ڈیٹیل موجود ہے احادیث کی ساتھ. اس کے اندر بہت ہی خوبصورت کتاب ہے جو کہتے ہیں نا ہمارا سونا اور جاگنا بھی جو ہے سنت کے مطابق انشاءاللہ العزیز کر دیتی ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.